سورۃ القمر آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ مشرک کوئی معجزہ دیکھیں تو منہ موڑتے اور کہتے ہیں کہ یہ جادو تو ہمیشہ سے چلا آتا ہے، اور انہوں نے اسے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے، اور یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں تنبیہ و نصیحت ہے۔ کمال کو پہنچی ہوئی حکمت پھر محض ڈراوے فائدہ نہیں دیتے، لہٰذا اے نبی ان سے منہ موڑ لیجئے۔ یاد کریں جس دن بلانے والا نہایت ہولناک چیز کی طرف بلائے گا، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، وہ قبروں سے یوں نکلیں گے جیسے وہ منتشر ٹڈی دل ہوں، جبکہ وہ بلانے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ کافر کہیں گے یہ دن نہایت سخت ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا تھا، چنانچہ انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی اور کہا یہ تو دیوانہ ہے، اور اس کو جھڑک دیا گیا۔ تب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک میں بے بس ہوں، اب تو ہی انتقام لے۔ چنانچہ ہم نے زور سے برسنے والے پانی کے ساتھ آسمان کے دہانے کھول دیے، اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے، تو آسمان اور زمین کا پانی ایک امر پر مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ اور ہم نے نوح کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کیا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ ہم نے یہ کیا اس شخص کا انتقام لینے کی خاطر جس کا انکار کیا گیا تھا، اور یقیناً ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا چھوڑا۔ پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈراوا کیسا تھا۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ قوم عاد نے تکذیب کی، پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈراوا کیسا تھا۔ بلا شبہ ہم نے ان پر ایک مستقل نحوست والے دن میں شدید طوفانی ہوا بھیجی، وہ لوگوں کو یوں اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے کھجور کے تنے ہیں۔ پھر میرا عذاب اور میرا ڈراوا کیسا تھا۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا تو انہوں نے کہا بھلا ایک ایسا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، ہم اس کی پیروی کریں؟ بلا شبہ ہم تو تب گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ کیا ہمارے درمیان سے اسی پر وحی نازل کی گئی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ سخت جھوٹا اور شیخی باز ہے۔ کل ہی وہ جان لیں گے کون کذاب اور شیخی باز ہے۔ بلا شبہ ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے چٹان سے نکلنے والے ہیں، لہٰذا اے صالح تو ان کے انجام کا انتظار کر اور صبر کر، اور انہیں بتا دے کہ بے شک پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پکارا تو اس نے اونٹی کو پکڑا، پھر مار ڈالا۔ پھر دیکھو میرا عذاب اور ڈراوا کیسا تھا۔ بلا شبہ ہم نے ان پر ایک ہی چنگھاڑ بھیجی تو وہ باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح چور چور ہو گئے۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ قوم لوط نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا، بلا شبہ ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی سوائے آل لوط کے۔ ہم نے انہیں بوقت سحر نجات دی اپنے خاص فضل سے، ہم اسی طرح اسے جزا دیتے ہیں جو شکر کرے۔ اور یقیناً لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا تو انہوں نے ڈراوے میں شک کیا، اور یقیناً
انہوں نے لوط سے اس کے مہمان مانگے تھے تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں۔ چنانچہ تم میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو، اور یقیناً صبح کے وقت اٹل عذاب نے انہیں ہلاک کر دیا۔ چنانچہ تم میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ اور یقیناً آل فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، انہوں نے ہماری سب نشانیاں جھٹلائیں تو ہم نے انہیں ایک زبردست قدرت والے کے پکڑنے کی طرح پکڑ لیا۔ اے اہل عرب، کیا تمہارے کافر ان کافروں سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے سابقہ صحیفوں میں کوئی نجات لکھی ہوئی ہے؟ کیا وہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہم ایک غالب آنے والی جماعت ہیں؟ عنقریب وہ جماعت شکست کھائے گی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت بہت بڑی آفت اور نہایت تلخ ہے۔ بلا شبہ مجرمین گمراہی اور دیوانگی میں پڑے ہیں، جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے، کہا جائے گا تم جہنم کے عذاب کی تکلیف چکھو۔ بلا شبہ ہم نے ہر چیز ایک مقرر اندازے کے مطابق پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم تو آنکھ جھپکنے کی طرح ایک کلمہ ہی ہوتا ہے۔ اور اے اہل عرب، یقیناً ہم پہلے تم جیسوں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ صحیفوں میں درج ہے، اور ہر چھوٹا بڑا عمل لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ بلا شبہ متقین باغات اور نہروں میں ہوں گے، حقیقی عزت کی جگہ، ہر طرح کی قدرت والے بادشاہ کے نزدیک۔ الحمدللہ۔